آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اور دیکھیں تو ہر طرف ہمارے معاشرے کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے جسے دیکھو وہ جہیز کے پیچھے پڑا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، وقت سے نکاح نہ کرنے کی بنیاد پر ہماری بچیاں ایمان چھوڑ دے رہی ہیں۔ آج یہ کیفیت و کنڈیشن ہو گئی ہے کہ میرے گھر کے اندر ہماری بچیوں کا حال یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی عمر نہیں دیکھتے ہیں، 40 سال عمر ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بھی ہم نکاح نہیں کر پاتے، صرف اس لیے کہ باپ غریب ہے بیٹی کا، سامنے والے نے اتنی ڈیمانڈ کر دی ہے، اتنی مانگ کر دی ہے، کیسے نکاح کرے گا؟ کہ اس کے متعلق یہ احساس نہیں کہ قیامت کے میدان میں اللہ جل شانہ پوچھے گا، اس کے متعلق بھی مولا سوال کرے گا۔ اللہ نے تجھے دولت دی ہے تو تو صرف دولت والوں کو دیکھتا ہے، اللہ نے تجھے مال دے دیا تو تو صرف مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کبھی غور تو کر میرے عزیز، کبھی دیکھ تو صحیح، صرف دولت و مال دیکھنے کے لیے، صرف مال والوں کی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں لانے کے لیے تجھے نہیں سوچنا تھا، بلکہ تجھے تو یہ سوچنا تھا کہ میں کسی غریب کی بچی کو اپنے گھر کے اندر لاؤں گا، اور تو غریب کی بیٹی کو اپنے گھر کے اندر لے آتا تو اسی غریب کی بچی کو گھر میں لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کرم فرماتا، اور اس غریب کی بیٹی کے گھر آنے کی بنیاد پر جب وہ ہاتھوں کو اٹھاتی اور اٹھا کر کے تیرے گھر کے آنگن میں، تیرے گھر کے اندر جا نماز کو بچھا کر کے نماز ادا کرنے کے بعد مولا سے دعا کرتی، مولا تیرے حبیب کا وسیلہ ہے تو اس گھر میں رحمتیں برکتیں نازل فرما، اس گھر کے اندر نعمتیں نازل کر دے، تو بعید نہیں تھا پھر معبود اس بچی کی دعا قبول فرماتا اور تیرے گھر کے اندر بے شمار برکتیں اور نعمتیں اور رحمتیں نازل کرتا۔ لیکن نہیں، آج ہم نے جہیز کو اتنا آگے بڑھا دیا، ہر بندہ جہیز کے پیچھے پڑا ہے، ہر بندہ مال کے پیچھے پڑا ہے، مال ملنا چاہیے تھا، جبکہ ہونا یہ تھا میرے عزیزوں، ہمیں مال نہیں مانگنا تھا، ہمیں دولت کے پیچھے نہیں جانا تھا، بلکہ ہمیں کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہی نہیں تھا، ہمیں اگر ہاتھ پھیلانا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں پھیلانا تھا۔ ہم نے جتنا یہ دنیا والوں سے مانگا ہے، ہمیں مال مل جاتا، ہمیں دولت مل جاتی، ہمیں سرمایہ مل جاتا، اگر یہ دنیا والوں سے نہ مانگا ہوتا، اللہ رب العزت سے مانگ لیا ہوتا پیارے تو معاملات یہ ہوتے۔ اللہ رب العزت سے مانگنے کی بنیاد پر اللہ جل شانہ اتنا عطا کر دیتا جتنا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو دنیا والوں سے مانگ رہے ہیں، ہم تو زمین پر بیٹھ کر کے اللہ اکبر اسی زمین پر چلنے والے غریب آدمی پر ظلم کر رہے ہیں، اس پر تشدد کر رہے ہیں، جبکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے واللہ غنی وانتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے۔ گویا کہ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ ذہن دے رہی ہے اے لوگوں، جب اللہ غنی ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ لینا، جو چاہیے وہ بارگاہ مولا میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر کے طلب کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالی سے جب مانگو گے مولا وہ سب کچھ عطا کر دے گا جس کی تمہیں ضرورت ہوگی۔ جب یہ دنیا والا تمہیں کچھ دے گا تو اس کا دیا ہوا ختم بھی ہوگا اور یہ احسان بھی جتائے گا، لیکن اللہ دے گا، اللہ کا دیا ہوا ختم بھی نہیں ہونا ہے اور اللہ کو احسان بھی نہیں، اللہ احسان بھی نہیں جتائے گا۔ پیاری یہ شان ہے اللہ رب العزت کی، تو ہونا تو یہی تھا، ہمیں اللہ سے مانگنا تھا اور ساری کائنات کو یہ پیغام دے دینا تھا۔ ہم غریبوں پر شفقت کی ہم غریبوں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے آئے ہیں، ہم غریبوں پر نظر کرم کرنے آئے ہیں، ہم غریبوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوتا اللہ تعالی مزید اضافہ فرماتا چلا جاتا اور تیری نعمتیں بڑھتی چلی جاتی۔